الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 136 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی قصہ فرعون و کلیم ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق جب بنی اسرائیل کو ایک بڑے منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ ہوا تو کہاں سے ابتدا کیے۔ اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے فرعون کو دعوت دی، اس نے سننے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ اللہ کی برہان پیش کی گئی جس کے بعد وہ متوجہ ہوا، لیکن عصا کے معجزے کو، ید بیضا کے معجزے کو اس نے جادو قرار دے دیا۔ پورے ملک سے جادوگر بلائے گئے، ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا، اور پھر جو نتیجہ نکلا اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے یہ بتایا کہ پے در پے تنبیہی عذاب نازل کیے گئے، یعنی ایک تو عذاب استیصال ہوتا ہے جس میں جب کسی قوم پر حجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دعوت ختم ہوئی، پیغمبر نے اپنا کام پورا کر لیا، اب جزا و سزا ہے۔ اس میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہی جس کو قرآن نے کہا ہے کہ عذاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے عذاب نازل کر دیتے ہیں، یا بِیَدِ الناس ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے سزا دیتا ہے۔ تو بندوں کے ذریعے سے جب سزا دی جاتی ہے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں، اور جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں تو اس سے کچھ نتائج ہوتے ہیں۔ فرعون کے معاملے میں ایک پہلو عذاب استیصال کا ہے، وہ ابھی زیر بحث آئے گا، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ عذاب سے پہلے، عذاب استیصال سے پہلے، یعنی سزا سے پہلے تنبیہ کے لیے کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں، جیسے قحط پڑ گیا، جیسے بدحالی پیدا ہو گئی، اس طرح کے چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ چونکہ مطالبہ یہ تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں ایک پوری قوم ہے، اس کو بیگار میں پکڑا ہوا ہے، وہ سب وہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ جانے دیں، یعنی ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر اپنے رب کی بندگی کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ مطالبہ ایک باجبروت بادشاہ کے لیے ماننا ایک بڑی شکست کی چیز تھی، آسان نہیں تھا اس کو قبول کرنا۔ چنانچہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، تو پے در پے تنبیہ کی گئی۔ ان تنبیہات کی ہم تفصیلات بھی اس سے پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسی چیزیں بھیجیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور جو مطالبہ ان سے کیا جا رہا ہے اس کو مان لیں۔ یہ مطالبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی قوم کی آزادی کا مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کوئی قومی لیڈر یا رہنما نہیں ہوتے، وہ اپنے خاص مشن پر آتے ہیں۔ اس مطالبے کا باعث یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا کہ وہ اب بحیثیت قوم اللہ کے دین کی دعوت کے داعی بن کر کھڑے ہوں گے، اور ان کو ایک خاص علاقے میں آباد کیا جائے گا، اور وہ علاقہ توحید کا مرکز بنے گا۔ یہ نبوت کی اسکیم میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔
اس مقصد کے لیے ان کا انتخاب کرنے کے بعد اب انہیں وہاں لے جانے کا مسئلہ درپیش تھا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ خالص دینی مقصد پیش نظر تھا، جس میں سیدنا موسیٰ نے اور سیدنا ہارون نے یہ مطالبہ فرعون کے سامنے رکھا۔ تو ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر جب کچھ مدت کے لیے جس تک انہیں بالآخر پہنچنا ہی تھا وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے تھے۔ یعنی جب یہ تنبیہات نازل ہوتی اور ان سے بالکل عاجز اور درماندہ ہو جاتے تو آ کر یہ کہتے کہ تم تو اللہ کے پیغمبر ہو، تمہارے کہنے کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد کر رکھا ہوا ہے کہ تمہاری بات سنے گا، تو تم درخواست کرو، یہ عذاب اگر ہم سے ٹل گیا تو ہم تمہیں جانے دیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ عذاب ٹل جاتا، مہلت ملتی، اس مہلت کو بھی ایک دن ختم ہونا تھا، 10 دن 20 دن مہینہ، تو پھر وہی کرنے لگ جاتے۔ وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے تھے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا کب دیتے ہیں، یعنی پیغمبر بھیجے، دعوت پیش کی گئی، سمجھانے بجھانے کا مرحلہ ہوا، معجزات دکھائے گئے، ہر طرح سے حجت تمام کی گئی۔ اب یہ تنبیہات بھی آ گئیں اور بار بار یہ مظاہرہ ہو گیا کہ وہ تنبیہات پیغمبر کی دعا ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹالی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے، ہٹ درمی پر قائم رہے اور اس مطالبے کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا جو پیغمبر کی طرف سے اللہ کے اذن سے پیش کیا جا رہا تھا، تو پھر فرمایا کہ فانتقمنا منہم، سو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یعنی اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو نہ صرف یہ کہ تنبیہ کی جائے بلکہ اب سزا دی جائے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس کا ذکر بائبل میں بھی ہوا ہے، یعنی یہ جو انتقام لیا گیا اور کیسے نوبت یہاں تک پہنچی، تو بائبل اس کو بیان کرتی ہے، کتاب خروج میں ہے، تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے۔ یہ آخری تنبیہ تھی، یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، اس کی تفصیلات بھی پڑھ چکے ہیں۔ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہم قربانی کی عبادت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں چونکہ اندیشہ ہے کہ یہ لوگ تو بچڑوں کو پوجتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر پل پڑے، تو ہم باہر جانا چاہتے ہیں۔ اتنی بات ہی سیدنا موسیٰ نے اس موقع کے اوپر کہی تھی۔ اس کے بعد اسی خروج میں مزید یہ بیان ہوا ہے، فرعون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ پر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مہلت دیتے ہیں، یعنی عذاب ٹل جاتا تھا، اچھے حالات آ جاتے تھے، وعدے وعید شروع ہو جاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ انکار کر دیتا تھا۔ بار بار یہ معاملہ ہوا، یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ کیسے ایک کے بعد دوسری تنبیہ نازل ہوتی رہی۔ سو ہم نے ان سے انتقام لیا، فانتقمنا منہم، اور کیا کیا، فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ یہ وہ جرم ہے جس کی بنا پر عذاب آتا رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ لوگ کیا کیا ستم ڈھا رہے تھے، کس طرح اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ یہ چیزیں اب بھی ہوتی ہیں، یہ جب پیغمبر نہیں آتے تھے اس وقت بھی ہوتی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مسیح کے درمیان
500-550 سال کا وقفہ ہے، اس میں بھی ہوتی رہیں۔ یہ سب چیزیں جرائم یقیناً ہیں، لیکن ان جرائم کے مقابل میں جب تک پیغمبر کی دعوت نہیں آ جاتی، ان کے بارے میں علی وجہ البصیرت لوگوں کو متنبع نہیں کر دیا جاتا، جب تک کوئی شخص اس درجے میں آ کر ان کی غلطی واضح نہیں کر دیتا کہ میں کوئی استدلال نہیں کر رہا، میں تو پروردگار کی طرف سے اس کے پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آخری فیصلہ اس دنیا میں نہیں کرتے۔ یعنی اس دنیا میں محض ان جرائم کی بنیاد پر، جیسے قوم لوط کے جرائم بیان ہوئے ہیں، قوم شعیب کے جرائم بیان ہوئے ہیں، محض ان جرائم کی بنیاد پر سزا نہیں ملتی، تنبیہات ہوتی رہتی ہیں، وہ اس وقت بھی ہوتی ہیں، وہ قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن سزا کا ضابطہ اس دنیا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو اس طرح عذاب سے دوچار نہیں کرتے جب تک کہ ہم اپنا رسول اس کی طرف نہیں بھیج دیتے۔ یعنی رسول کی بعثت اور اس کی طرف سے اتمام حجت کے بغیر عذاب استیصال نہیں آتا، تنبیہات آتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ سو ہم نے ان سے انتقام لیا، فانتقمنا منہم واغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا، اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ تو نشانیاں کیا تھیں؟ یعنی خود پیغمبر کا وجود ایک نشانی، روح آواز پیغمبر معجزات، وہ معجزات لے کر آئے جیسے عصا اور ید بیضا کا معجزہ۔ اس کے بعد یہ پے در پے تنبیہات نازل ہوئیں جو پیغمبر کی دعائی سے ٹالی گئیں۔ تو یہ سب چیزیں سامنے آتی رہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی ان نشانیوں کا انکار کر دیا، ان نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور وَكَانُوا عَنْهَا غافلین، پرواہ کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہ جو جملہ ہے وَكَانُوا عَنْهَا غافلین، اس میں بڑی بلاغت ہے۔ یہ انسان کی اس پوری نفسیات کو بیان کرتا ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میرے اس وقت قابو میں ہے، میں اس پر گرفت رکھتا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ چند دن کی چیزیں ہیں، یہ پرندے چہچہائیں گے اور اڑ جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو وہ اس طرح تسلی دیتا رہتا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کب اللہ کی گرفت ہو جائے گی۔ اس دنیا میں عام طور پر تو انسان اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا رکھتا ہے، اور بعض اوقات پوری زندگی ایسے ہی رہتا ہے یہاں تک کہ موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ لیکن پیغمبروں کی بعثت کے بعد چونکہ اسی دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف، یعنی ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ سمندر میں غرق کر دیے گئے، اور ادھر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس کے برخلاف ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے، ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کی وسعتوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرفرازی کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ نکلیں گے اور یہاں سے نکل کر اپنے آبا کی زمین کنعان کو، جسے فلسطین کہا جاتا ہے، آباد کریں گے، اور اس میں ان کا اقتدار قائم ہوگا، ان کی حکومتیں قائم ہوں گی، اور وہاں وہ توحید کا مرکز بنائیں گے۔ تو ایک طرف ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی، اور دوسری کے معاملے میں یہ سرفرازی کا فیصلہ کیا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے اتمام حجت کے بعد قوم کو جو سزا ملتی ہے، اس میں حالات کو بہت دخل ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ کسی قوم پر اللہ نے موت کی سزا نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ سزائیں دو ہوتی ہیں، محکومی کی سزا، غلامی کی سزا اور موت کی سزا، اور اس میں فرق کی بنیاد بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ وہ لوگ جو اصلاً توحید پر قائم ہوتے ہیں ان کو محکومی کی سزا دی جاتی ہے، غلامی کی سزا دی جاتی ہے، وہ بالکل ذلت کے ساتھ دوسری قوموں کے سامنے سرنگوں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ جو شرک ہی کو اپنا مذہب بنائے ہوتے ہیں
ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی، ان کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ عاد، یہ ثمود، جن قوموں کا ذکر پیچھے ہوا ہے، یہ سب کی سب مشرک قومیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو استیصال کی سزا دے دی گئی، یعنی قومیں مٹا دی گئیں زمین سے، موت کی سزا دی گئی۔ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بتایا ہے کہ مشرکین عرب کے لیے بھی یہی سزا تھی، اور جو لوگ بھی ان میں سے معاندین تھے ان کو دے دی گئی، باقی ایمان لے آئے، اس وجہ سے بچ گئے، ورنہ ان کے لیے بھی یہی سزا اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی تھی۔ یہ تو سزا میں فرق کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اب سزا کیسے دی جائے گی؟ اگر پیغمبر کے ساتھی معتدب تعداد میں نہیں ہیں، چند ہی لوگ ہیں ایمان لائے، جیسے سیدنا لوط کا معاملہ ہے، سیدنا صالح کا معاملہ ہے، تو پھر اللہ کے فرشتوں کی طرف سے سزا دی جاتی ہے، عذاب آسمان سے آتا ہے۔ یہی ہے وہ جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ عذاب من عند اللہ، پھر یہ ہوتا ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے سزا نہیں دے رہے، تو کسی قوم کو اٹھا کر لایا جاتا ہے اور محکومی کی سزا دی جاتی ہے، یعنی اگر توحید پر قائم ہے کوئی قوم، توحید کو اصل دین مانتی ہے، دین کے ساتھ وابستگی بھی رکھتی ہے، لیکن اس نے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انکار کر دیا ہے، تو محکومی کی سزا یہی ہے جو اہل کتاب کے لیے، عرب کے اہل کتاب کے لیے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے کہ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی وہ محکوم اور غلام بن کر رہیں گے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے اور اپنی اس حیثیت کو تسلیم کریں گے، ان کی سزا یہ ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی سزا دی گئی، یعنی جب سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے حجت تمام ہو گئی اور انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، جس میں کامیاب نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر رومی ٹوٹ پڑے ان پر، اور انہوں نے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ پوری قوم غلام بنا لی گئی۔ یہ سزا کا معاملہ ہے۔ اب جہاں تک جزا کا تعلق ہے، تو اگر چند ساتھی ہیں، ایک کشتی کے مسافر ہیں، جیسے کہ سیدنا نوح کے ساتھ ہوا، تو نجات ہو جاتی ہے، یعنی عذاب نہیں آتا، ان کے لیے زندگی کی مہلت ہوتی ہے، وہ اپنی موت دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کو کسی دوسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ساتھی معتدب تعداد میں ہیں، کسی جگہ ان کو کسی جگہ پاؤں جمانے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہاں وہ اپنا سیاسی نظم قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھوں سے عذاب نافذ کیا جاتا ہے، یعنی جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دوسری قوم کو لانا پڑا۔ اگر سیدنا مسیح کے ساتھی اس پوزیشن میں ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لڑتے، پھر وہی کچھ ہوتا جو صحابہ کرام نے کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بنی اسرائیل پر سیدنا مسیح کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا۔ تو یہ فرق ہیں جو سمجھ لینے چاہیے، اور بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ ان میں حالات کی بھی پوری رعایت ہے، اور سزا دینے کے مختلف پہلوؤں کو بھی اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو سمندر میں غرق کر دیا، اور اس کے برخلاف ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے، الذین کانوا یستضعفون، اس سے مراد ہے بنی اسرائیل، ان کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا، وہ یہاں اس قابل نہیں تھے کہ حملہ آور ہو جائیں، لڑیں یہاں پر۔ فرعون پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غرقابی کا عذاب آ گیا، ان کو وہاں سے نکال لیا گیا، اور اللہ نے ان کو ان کے ایمان کا صلہ یہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ انہوں نے مان لیا، ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ ہجرت کی، تو اس کا صلہ یہ دیا کہ ان سے کہا گیا کہ اب تم لوگ اس فلسطین کے علاقے میں رہو گے۔ اور یہ صلہ کس طرح دیا گیا، کس چیز کے پیش نظر دیا گیا، اس سے متعلق میں بہت سی چیزیں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو اس سرزمین کے مشرق و مغرب کی وسعتوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، بارکنا فیہا۔ یہ برکتیں رکھی تھیں، یہ قرآن مجید کی تعبیر بھی ہے، یہ پرانے صحیفوں کی تعبیر بھی ہے، ارض فلسطین کے لیے۔ فلسطین کی سرزمین کا تعارف کرانا ہو تو انہی الفاظ میں کرایا جاتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کس چیز کا انتقام لیا؟ یعنی ان جرائم کا انتقام لیا جن پر وہ اتمام حجت کے باوجود جمے رہے۔ اس سے فلسطین کی سرزمین مراد ہے۔
یہ جو فرمایا ہے کہ جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اس سے فلسطین کی سرزمین مراد ہے، جسے بنی اسرائیل کے لیے توحید کے مرکز کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے مادی اور روحانی دونوں قسم کی برکتیں ان کے لیے رکھ دی تھیں۔ یعنی جو سرزمین ہے اس میں جیسے کچھ باغات ہیں اور جیسی کچھ شادابی ہے، وہ بھی اپنی جگہ، اور روحانی برکتیں بھی۔ آیت میں مشارق اور مغارب کے الفاظ، مشرقوں اور مغربوں، مشارق مشرق کی جمع ہے، مغارب مغرب کی جمع ہے، آیت میں مشارق اور مغارب کے الفاظ اس سرزمین کی وسعت اطراف کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے رب المشارق والمغارب، اس میں بھی لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ کہیں 2 مشرق کہا ہے، کہیں بہت سے مشرق کہا ہے، تو عربی زبان میں جمع کسی چیز کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ بہت وسعت اطراف ہو تو اس کو جمع سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے فلسطین کی سرزمین کے لیے یہ الفاظ آ گئے ہیں۔ آیت میں مشارق اور مغارب کے الفاظ اس سرزمین کی وسعت اطراف کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اس بات کی واضح نظیر ہے کہ عربی زبان میں جمع اس مفہوم کے لیے بھی آتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو کچھ لوگوں نے فلکیاتی نقطہ نظر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جگہ جگہ سے چونکہ سورج مختلف موسموں میں طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، تو اس کی رعایت سے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کو ہمیشہ عرب کس طرح بولتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں، لفظوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اس روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ اس بات کی نظیر ہے کہ ایک سرزمین فلسطین، اس میں مشارق اور مغارب کے الفاظ استعمال کر کے وسعت کو بیان کر دیا ہے، یہ اس بات کی نظیر بھی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل پر تیرے پروردگار کا وعدہ خیر اس طرح پورا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے کر رکھا تھا، یہ پیچھے آیات 128 129 میں مذکور ہے، یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح پورا ہو گیا، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل بِمَا صَبَرُوا، یعنی یہ دیکھیے اصطلاح بیان ہوا ہے، کیونکہ وہ ثابت قدم رہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی تو اس پر ثابت قدم رہے، پیغمبر کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑی تو اس پر ثابت قدم رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو توفیق دی کہ وہ اپنے رہنماؤں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اس سرزمین میں داخل ہوں، اس میں بھی ثابت قدم رہے۔ تو یہ ساری تاریخ کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا ہے۔ یہ ثابت قدمی کا امتحان جب تک نہ ہو، اس وقت تک یہ جو فرمایا ہے نا کہ رسول کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہوگا، یہ غلبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ اس پر بہت تفصیلی تبصرے کیے ہیں قرآن مجید نے۔ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں اس پورے قانون کو بیان کیا ہے۔ اگر اس کا موقع نہیں ہوگا کسی قوم کے لیے تو پھر نتائج بھی مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ثابت قدم رہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ يَعْرِشُونَ، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا۔ اب اس کے بعد تفصیل کی ہے، جو وہ بناتے اور جو کچھ چڑھاتے تھے۔ عربی زبان کا یہ طریقہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر جب فعل کسی چیز پر دلالت کر رہا ہو تو متعلقات کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی کیا بناتے، کہاں بناتے اور کیا چڑھاتے تھے، اس کو خود ان الفاظ کے استعمال سے سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو ان کو میں نے کھول دیا ہے، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے۔ ظاہر ہے کہ شہر قصبے تعمیر کیے جاتے ہیں، اس میں بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، اس میں سڑکیں ہوتی ہیں، اس میں حوض ہوتے ہیں، لگن ہوتے ہیں، اس میں بند بنائے جاتے ہیں، جیسے اس وقت بھی ہم شہروں کی تعمیر کرتے ہیں۔ جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے۔ عام طور پر باغات میں
اس طرح کی لکڑیاں لگائی جاتی ہیں جن کے اوپر بیلیں چڑھتی ہیں اور اس سے فصل کاشت ہوتی ہے. وہ سبزیوں کی بیلیں بھی ہوتی ہیں, وہ انگوروں کی اور دوسری بعض پھلوں کی بیلیں بھی. تو اس کو عرش جارش سے بیان کیا ہے جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے. تو ارشاد ہوا کہ سب ہم نے برباد کر دیا. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی انگور, ٹٹیوں پر جو بیلیں چڑھائی جاتی ہیں وہ انگوروں کی زیادہ تر ہوتی ہیں, اور انگور کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل رہی ہے. یعنی انگور جس کی پیداوار میں مصر کو اس زمانے میں امتیاز حاصل تھا. یہ جزو غالب کے ذکر سے کسی چیز کی تعبیر کا اسلوب ہے. یعنی اگر کوئی فصل زیادہ ہوتی ہے, جیسے ہم مشرقی پاکستان میں اور فصلیں بھی ہوتی تھیں لیکن پٹسن کا ذکر کرتے تھے, یا ادھر ہم مغربی پاکستان میں سفید ریشے یعنی کپاس کا ذکر کرتے تھے یا گندم کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ جزو غالب کا ذکر کر کے کسی چیز کو تعبیر کرنا ہے. یہ جزو غالب کے ذکر سے کسی چیز کی تعبیر کا اسلوب ہے, ورنہ مدعا یہی ہے کہ ان کے تمام شہر اور باغ ملیا میٹ کر دیے گئے. اتنی بڑی تباہی آئی, صرف فرعون اور اس کے لشکر ہی تباہ نہیں ہوئے, پوری قوم پر تباہی آئی, اس لیے کہ قوم اپنے اس بادشاہ کے پیچھے کھڑی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد صرف فرعون اور اس کے لشکری غرقاب نہیں ہوئے بلکہ پورے ملک پر تباہی آئی, جس سے محل اور حیوان بھی منہدم ہوئے اور ہر قسم کے باغات بھی اجڑ گئے. تاہم اس قوم کو استیصال کی سزا نہیں دی گئی, اس لیے کہ براہ راست اتمام حجت اور بات کرنے کا موقع میسر نہیں ہوا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا. اس پر لکھا ہے فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد یہاں سے اب بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو خدائی دینونت کے عالمی ظہور کی سرگزشت ہے. یعنی فرعون کے ساتھ کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے اتمام حجت کے کیا نتائج نکلے, اس حصے کو تو متعلق کیجئے اس سرگزشت سے جو اس سے پہلے سب پیغمبروں کے باب میں سنائی جا چکی ہے. اس سورہ میں یہ بتایا گیا کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا, قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا, قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا, قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ بتایا کہ قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا. یہ ایک پہلو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا. یعنی جب ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی, تنبیہات نازل کی گئیں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تکذیب کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کا استیصال کر دیا. یہ بیان ہو گیا. اب دوسرا باب شروع کیا ہے, وہ دوسرا باب ہم سے متعلق ہے. یعنی یہ جو اس وقت بنی اسماعیل کو دعوت کے منصب پر فائز کیا گیا, یعنی عربوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اور بنی اسماعیل یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا وہ حصہ جو اسماعیل کے ذریعے سے عرب میں پرورش پاتا رہا, جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اس کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اب ظاہر ہے کہ سامنے ہے. اس کے مقابل میں اس سے پہلے بنی اسرائیل اس ذمہ داری پر فائز ہوئے. میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جو نبوت کی اسکیم ہے اس کے دو نہایت واضح دور ہیں. پہلا دور جس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے رہے ہیں. دوسرا دور کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذریت کو ان کی قومی حیثیت سے منتخب کیا گیا. اس میں پھر دو حصے ہیں. پہلے حصے میں بنی اسحاق منتخب کیے گئے, موسیٰ علیہ السلام کی ذریعے سے ان کی تنظیم کی گئی, وہ فلسطین میں آباد کیے گئے, اور پھر کم و بیش 1500 سال تک وہ اس منصب پر فائز رہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے پیغمبر آتے رہے اور وہ یہ ذمہ داری انجام دیتے رہے. کیا کوتاہیاں ہوئیں, کیا معاملہ ہوا, کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا خود نمونہ بن گئے. اب یہ اس سرگزشت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ.
دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اس قدر احمق تھی کہ اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ یعکفون علی اصنام لہم سے ظاہر ہے کہ وہ مدعا نمایاں ہو رہا ہے جس کو میں نے اس قدر احمق تھی کہ الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک چیز الفاظ میں بیان ہوتی ہے اور ایک جملے کی ساخت سے ٹپکی پڑ رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی کھول دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی قومی یعکفون علی اصنام لہم، ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا۔ اب یہ راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، سمندر کے پار اتار دیا، تو اس کے بعد ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ اس پر نوٹ ہے، اصل الفاظ ہیں یعکفون علی اصنام لہم، یہ اسلوب بیان اپنے اندر تحقیر کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ یعکفون علی اصنام لہم کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ یہ اسلوب بیان اپنے اندر تحقیر کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ ہم نے ترجمے میں اسی کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی وہ تحقیر جو جملے کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو اس میں مضمر ہے، اس کو کھولا ہے۔ چنانچہ میں نے ترجمہ یہ کیا ہے، پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اس قدر احمق تھی کہ اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ یہ اسلوب بیان اپنے اندر تحقیر کا پہلو لیے ہوئے ہے، ہم نے ترجمے میں اسی کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ امر بھی ملحوظ ہے کہ اس جملے میں عکف علی کے ساتھ آیا ہے، اس سے کسی چیز پر جمع ہونے، یعنی پریپوزیشن اس کی یہ علی آئی ہے، اس سے کسی چیز پر جمع ہونے اور اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لینے کا مفہوم اس میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ غالباً موجودہ شہر طور اور ابو زینمہ کے قریب کسی مقام کا ذکر ہے جس سے بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی علاقے کی طرف جاتے ہوئے گزرے۔ یہ اگر جغرافیہ میں دیکھا جائے تو قریب قریب جو بات قیاس سے سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ علاقہ ہے جس سے وہ گزرے ہیں۔ مصریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ اور قدیم زمانے سے سامی قوموں کی چاند دیوی کا معبد اسی علاقے میں تھا۔ تو یہ انہوں نے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے معبد جس شان و شوکت کے ہوتے ہیں، جس طرح کے پروہت وہاں ہوتے ہیں اور جیسی فضا پیدا کی جاتی ہے، عام لوگ اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ بت ہیں اور کس طریقے سے یہ ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں اس پر۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا اے موسیٰ، جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ بنی اسرائیل ہیں جو پیغمبروں کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کی پرستش، اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے واقف ہیں۔ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اب ہم اللہ کو نہیں مانتے کسی اور کو مانیں گے۔ مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کے لیے یہ بت بنا رکھے ہوئے ہیں، یعنی گویا ایک محسوس چیز سامنے ہے، اور وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ خو گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، تو یہ مطالبہ کیا انہوں نے کہ ہمارے لیے بھی کوئی محسوس چیز ہونی چاہیے جیسے ان لوگوں نے بنائے ہیں۔ بت پرستی کے بارے میں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں اصل قابل اعتراض چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے پتھر کی ایک علامت بنا دی ہے، اصل چیز اس کے پیچھے تصور کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے جس کو آپ پوج رہے ہیں۔ وہ پیچھے کوئی دیوی ہے، کوئی دیوتا ہے، کوئی آپ کی بنائی ہوئی دیو مالا ہے، اس کی پرستش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مطالبہ کیا انہوں نے کہ اس طرح کا کوئی ہمارے لیے بھی صنم بنا دیا جائے۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ ظاہر ہے کہ اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی پتھر میں کیسے قید کیا جائے گا، وہ ہستی، وہ شان، وہ مقام، اس کے لیے یہ علامت کیسے بنے گی۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل ان سے بھی زیادہ احمق ثابت ہوئے، یعنی اس سے پہلے جس قوم کے ہاں سے گزرے
وہ تو حماقت میں مبتلا تھی ہی، اور وہاں پر ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے مندر بنا کے، اپنے بت پرستی کے معبد بنا کے بیٹھی تھی۔ بنی اسرائیل ان سے بھی زیادہ احمق ثابت ہوئے، اور خدا کے جلال و جمال کی اتنی شانیں دیکھ لینے کے بعد بھی اس ذہنی پستی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے جس میں مصر کی غلامی نے انہیں ڈال رکھا تھا۔ مصر کی غلامی کے زمانے میں انہوں نے برسوں تک بلکہ صدیوں تک اپنے گرد و پیش میں یہی مذہبی تعبیر دیکھی تھی۔ انسان جب اپنے گرد و پیش میں یہ چیزیں دیکھتا ہے تو ان سے فطری طور پر متاثر ہوتا ہے۔ وہ تعبیر کیا ہے؟ تمام مشرکانہ مذاہب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو تصورات قائم کیے جاتے ہیں ان تصورات کو کسی نہ کسی محسوس علامت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی تھان، کوئی استھان، کوئی قبر، کوئی چیز بنائی جائے گی لازماً، اور پھر اس سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ بالکل محسوس ہوتی ہے، اس کا اندازہ کرنا ہو تو ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، لوگوں نے قبروں کے ساتھ جو جذبات وابستہ کر رکھے ہوتے ہیں، شخصیات کے ساتھ اسی طرح سے جن احساسات کو وہ وابستہ کر لیتے ہیں، اس سے ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی وہ حمیت ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس طرح سرشار ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو اس طرح کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے۔ لیکن بعض شخصیات، خواہ وہ پیغمبر ہوں، خواہ وہ اپنی دانست میں بنائے گئے اولیاء ہوں، یا اور اس طرح کی بزرگ ہستیاں، تو بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو شرک کرنے والی قوموں میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ یعنی کوئی محسوس علامت ہونی چاہیے۔ انسان بھی چونکہ ایک محسوس وجود رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس طرح انسان کے تخیل کی گرفت میں بھی نہیں آتے۔ اللہ کی صفات سے ہم واقف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شخصیت نمائندہ بن جاتی ہے تو پھر گویا انسان کو ایک محسوس چیز نظر آ جاتی ہے۔ ایسے ہی وہ علامتیں ہوتی ہیں، کوئی صنم ہے، کوئی بت ہے، یا اور کوئی اس طرح کی علامت ہے، تو یہ انسان کی کمزوری ہے۔ مصر میں وہ یہی دیکھتے ہوئے آئے تھے، اور بالکل ممکن ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان کے عوام ایسی بہت سی چیزوں میں مبتلا بھی رہے ہوں، جس طرح سے ہمارے ہاں یہ ہوا کہ بہت سی ہندوانہ رسوم کچھ نام بدل کر ہمارے ہاں بھی داخل ہو گئیں۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی، چونکہ پوری کی پوری قوم نکلی، یعنی وہ عمل نہیں ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بنی اسماعیل کو دعوت دی تو ان کے اندر سے منتخب لوگ آہستہ آہستہ نکلے، ان کی تطہیر ہوئی، ان کا تزکیہ ہوا، انہوں نے دین کو سمجھا، اور صحابہ کرام کی وہ جماعت وجود میں آئی۔ یہ پوری کی پوری قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اس میں ہر سطح کے لوگ تھے۔ وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے مقابل میں جو اعراب، بدو اور دیہاتی مسلمان ہوئے، تو یہ کہا ہے کہ ایمان دل میں نہیں اترا، اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو بنی اسرائیل جب پوری کی پوری قوم کی حیثیت سے نکلے تو ان تبصروں سے یہ خیال نہ کیجئے کہ سب کے سب ایسے ہی تھے، نہیں، ان میں بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ بھی تھے، پوری سمجھ اور پورے فہم کے ساتھ اس دین پر گامزن ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پہچانا، زیادہ تر لوگ وہی تھے۔ لیکن ایک بڑا گروہ بہرحال ایسا بھی تھا، جیسے کہ آگے جا کے معلوم ہوگا، کہ جو اس طرح کی پستیوں میں ذہنی اور اخلاقی اور عقائدی لحاظ سے گرا ہوا تھا، تو اس سے اس طرح کی چیزیں صادر ہوئیں، جس میں مصر کی غلامی نے انہیں ڈال رکھا تھا۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام مصر کے دوران میں وہ ان کے دیوتاؤں کی پرستش بھی کرنے لگے تھے، یعنی ان کے رسوم میں شریک ہونے شروع ہو گئے۔ یہی وہ باعث ہوتا ہے جس میں ہمارے علماء عام طور پر سختی برتتے رہے ہیں کہ لوگ زیادہ قریب نہ جائیں، اس لیے کہ اثرات قبول کر لیتے ہیں لوگ عام طور پر۔ تو یہ لوگ وہاں رہے مصر میں تو کچھ نہ کچھ اثرات ان پر ہوئے، چنانچہ دیوتاؤں کی پرستش بھی ان کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے، یعنی اللہ کی نماز بھی پڑھ لی اور کچھ جا کے کسی قبر پر بھی سر دھر دیا۔ تو یہ چیزیں جیسے اس وقت مسلمانوں میں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی ہوتی تھیں۔ چنانچہ وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد ہی جو بتکدہ سامنے آیا، اس کو دیکھ کر ان کی پیشانیاں اپنے پرانے معبودوں کے آستانے پر سجدے کے لیے بےتاب ہو گئیں۔ یعنی انسان کے اندر یہ چیزیں بہت اعماق میں اتری ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے اثرات پھر نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ اے موسیٰ اجل لنا الہن کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔
اس پر قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یعنی اس سے زیادہ بڑی اور جہالت کی بات کیا ہوگی جو تم مجھ سے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہیں توحید بتائی، اس کی دعوت دی، پروردگار کی شانیں تم نے دیکھیں، اس شان کے ساتھ نکلے، تمہارے دشمنوں کو ایسے غرقاب کیا، سب کچھ دیکھنے کے بعد اب یہ کہتے ہو کہ تمہارے لیے بھی اسی طرح کے کوئی معبود بنا دیے جائیں جن کو تم پوجو، اور تمہارے بھی اس جذبے کی تسکین ہو جو تم وہاں پر اپنے ہاں پرداخت کر چکے ہو۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ انکم قوم تجہلون، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔